سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کی عدت کا حکم ذکر فرمایا ہے جو بیوہ ہو جائیں، ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کی عدت کتنی ہوگی، اور پھر مفسرین نے اس آیت کے تحت کچھ مسائل ذکر فرمائے ہیں جو معتدۃ الوفات خاتون کے لیے ضروری ہے پابندی کرنا ان مسائل کی، ان احکام کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، چاہیے کہ ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ 4 مہینے اور 10 دن اس خاتون کی عدت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، جس کو ہمارے عرف میں بیوہ کہا جاتا ہے، اور وہ عورت کہ جو امید سے نہ ہو، یہ اس کی عدت ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہوئی اور وہ امید سے تھی تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر شوہر کے انتقال کے 1 گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد یا 10 منٹ کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر 9 مہینے کے بعد اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اس کی عدت 9 مہینے کے بعد پوری ہوگی۔ بہرحال جو امید سے خاتون ہو، جب تک ان کا وضع حمل نہیں ہوگا ان کی عدت باقی رہے گی، اور جو امید سے نہ ہو ان کے لیے 4 مہینے اور 10 دن۔ پھر اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ اگر کسی کا انتقال چاند رات کو ہوا، جیسے آج چاند رات ہے، ربیع الاول کا چاند ہو چکا ہے تو یہ ربیع الاول کی چاند رات ہے، تو اگر کسی شخص کا اس رات میں انتقال ہوا تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن یہ اس کی عدت شمار ہوگی، خواہ 4 مہینے 29 کے ہوں، 30 کے ہوں، 2 29 کے ہوں، 2 30 کے ہوں، تو 4 مہینے اور 10 دن کا مطلب 130 دن نہیں ہوگا، بلکہ اسلامی 4 مہینے اور 10 دن، چاہے وہ کچھ کم دن ہی کیوں نہ بنتے۔ اور اگر چاند رات کے بعد بیچ میں، مہینے کے بیچ میں کسی وقت انتقال ہوا تو پھر دنوں کے اعتبار سے 4 مہینے اور 10 دن، یعنی ہر مہینہ 30 دن کا شمار کر کے 4 مہینے اور 10 دن جو 130 دن بنتے ہیں، یہ ایک آزاد عورت کی عدت الوفات ہے۔ اس عدت میں عورت کے لیے کچھ احکام ہیں، مثلاً اس کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارنی ہے، بناؤ سنگھار نہیں کرنا، خوشبو وغیرہ نہیں لگانی، زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، سرما نہیں لگانا، تیل نہیں لگانا۔ اگر اس کو کوئی مرض ہو، بیماری ہو، اور اس کے علاج کے لیے وہ سرما لگاتی ہے یا تیل لگاتی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ویسے زینت کے لیے، تزین کے لیے نہ سرما لگا سکتی ہے اور نہ وہ تیل لگا سکتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے لگا سکتی ہے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا سرما لگانا ہے تو لگا سکتی ہے، یا اس کو ڈاکٹر نے کوئی تیل بتایا ہے جسم پر ملنے کا یا سر میں ڈالنے کا، اور اس کا کوئی مرض ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال بھی جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، عورت کے لیے عدت میں نکاح کرنا حرام ہے، اور جو اس کا نکاح پڑھائے تو وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا، اور جو اس نکاح میں جانتے بوجھتے شریک ہو تو وہ بھی حرام کے مرتکب ہوگا، یہ سبھی حرام کے مرتکب ہوں گے۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ اس کو حلال سمجھ کر شریک ہو رہے ہیں، یا کوئی قاضی عدت کے اندر نکاح کے حلال ہونے کا اعتقاد کر کے نکاح پڑھا رہا ہے، تو یہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ان سب کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، مسئلہ اتنا سنگین ہے۔
اس لیے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھے، نکاح نہ کرے۔ قرآن کریم کی روح سے معتدہ عورت کا نکاح کرنا عدت میں حرام ہے۔ اب کوئی اس حرام کو حلال سمجھ کر کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کے شرعی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ عورت بھی جو اس عدت میں نکاح کے ہونے کو حلال سمجھے اور کرے، دائرہ اسلام سے نکل جائے گی۔ وہ قاضی بھی جو حلال سمجھ کے نکاح کرائے وہ بھی نکل جائے گا، اور جو لوگ اس نکاح کی مجلس میں حلال سمجھ کر شریک ہیں ان کا بھی نکاح ختم ہو جائے گا اور اسلام سے نکل جائے گا۔ بہت سے لوگ ان مسائل سے واقف ہیں، لیکن اگر کسی کو علم نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی کو علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے اس نے عدت کا کوئی نکاح ہو رہا تھا، معتدہ کا وہ شریک ہو گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا نکاح باقی، اس کو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر جانتے بوجھتے اور اس عدت میں نکاح کے ہونے کو حلال سمجھ کر یہ کام کرے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ جس طریقے سے یہ وفات کی عدت ہے، اسی طریقے سے اگر عورت کو طلاق بائن ہو جائے خدا نخواستہ، تو وہ اپنی عدت ماہواری میں یہ سارے کام نہیں کرے گی جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ نہ بناؤ سنگھار کرے گی، نہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلے گی، نہ رات کہیں اور گزارے گی باہر، اور نہ وہ خوشبو وغیرہ لگائے گی اور نہ اس میں نکاح کرے گی۔ جیسے معتدہ وفات کے لیے احکام ہے، یہی معتدہ مطلقہ بائنہ اس کے لیے بھی احکام ہے۔ لیکن جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے تو وہ تو اصل نکاح میں باقی ہی ہوتی ہے، اور اس طلاق رجعی کی عدت میں شوہر جو ہے وہ اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے احکام یہ نہیں ہیں جو معتدہ وفات یا معتدہ مطلقہ بائنہ کے یعنی احکام ہے، وہ اس کے احکام نہیں، اس سے الگ ہے۔ اور پھر جس دن کے جس وقت میں شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے اور 10 دن پورے ہونے کے بعد اسی وقت میں عدت پوری ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر 4 بجے کسی کا انتقال ہوا، 10 تاریخ کو 4 بجے انتقال ہوا مثال کے طور پہ، تو 4 بجے سے لے کر یعنی اس 10 تاریخ سے لے کر 4 مہینے اور 10 دن پورے کر لے، اور جب 4 مہینے گزرنے کے بعد 10واں دن آئے تو اس کے 4 بجے اس کی عدت پوری ہوگی، 1 گھنٹہ پہلے بھی عدت پوری نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو معتدہ وفات ہے، اگر کوئی آدمی اس کو نکاح کا پیغام اشارے اور کنائے میں دے تو قرآن کریم کی روح سے اس کی اجازت ہے، صراحتاً دینا منع ہے۔ صراحتاً نہ کہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا، وہ صراحتاً نہ کہے کہ میں تم سے نکاح کروں گی، یہ نہ کرے، لیکن اشارے اور کنائے میں اشارہ کرتا ہے کہ آپ فکر نہ کرنا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا، یہ ایک اشارہ ہے۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایک دیندار اچھے خاندان کی خاتون نکاح میں درکار ہے، یہ اس کو پیغام بھیجتا ہے، اس کو نہیں کہتا کہ آپ سے کرنا چاہتا، مطلق ایک بات کہتا ہے، یہ ایک اشارہ اور کنایا ہے۔ آگے جو آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے اس میں اس کی اجازت معلوم ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں سرپرستوں کو خطاب ہے، والدین کو خطاب ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں کریں قاعدے کے موافق، قاعدہ شریعہ کے موافق جو وہ فیصلہ کریں، نکاح کا فیصلہ کرنا چاہیں اور وہ شریعت کی روح سے حلال بھی ہو، تو اے سرپرستان اور اے والدین تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس پہ تم تعاون کر سکتے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو اور دوسرا شخص اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو گناہ میں وہ بھی شریک ہے۔ یہ صرف والدین کا اور خاندان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو کہ گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کو اس گناہ سے روکنے پر قادر ہیں لیکن ہم اس کو نہیں روک رہے، تو جیسے وہ گناہ کر کے گناہ گار ہو رہا ہے، نہ روک کر ہم بھی گناہ گار ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روکا نہیں۔ حدیث شریف میں حکم ہے کہ جو آدمی من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کو طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی روک دے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو وہ زبان سے روکے، زبان سے سمجھائے کہ یہ صحیح نہیں، مناسب نہیں ہے، اور اس کی بھی نہ ہو تو فرمایا کہ دل میں اس کام کو برا سمجھے، یہ ادنا مرتبہ ہے۔ ایمان کا کم ترین مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کو دل سے کم برا سمجھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اس نے ان تینوں مراتب کا خیال نہیں رکھا اور ان میں سے کسی مرتبے پر قادر تھا، تو جیسے وہ عاصی اور نافرمان گناہ گار اللہ کے یہاں مجرم ہے،
یہ شخص بھی مجرم ہے کہ جو اس کے گناہ کو برا نہیں سمجھ رہا اور اپنی طاقت کے بقدر اس کو منع نہیں کر رہا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اس آیت میں عدت کے اندر جو اشارے اور کنائے میں نکاح کا پیغام دینے دلانے کا مسئلہ ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ جو تم اشارہ کرو عورتوں کو پیغام نکاح کا، جو تم عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور میں نے اس کی مثالیں ذکر کر دی۔ مثلا یوں کہ ہے کہ مجھے بھی ایک دیندار عورت سے نکاح کی خواہش ہے، یا تمہارے لیے رشتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ انتظام کر دیں گے، اس قسم کے جملے جو بھی جس عرف میں اور معاشرے میں معروف اور مشہور ہو وہ کر سکتا ہے، صراحت نہ کرے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم نے جو چھپایا اپنے دلوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی معتدہ عورت سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے کہ جب عدت سے فارغ ہوگی میں سے نکاح کروں گا، اللہ فرماتا ہے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ علیم اللہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ ضرور کرو گی۔ اللہ کو انسانی کمزوری کا علم تھا کہ کبھی انسان جو ہے بشر ہے اور اس کے دل میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی معتدہ کے بارے میں تقاضا پیدا ہو گیا کہ میں اس کی عزت پوری عمر سے نکاح کروں گا، تو اللہ نے اس تقاضے پر معاوضہ نہیں ذکر کیا، معاوضہ نہیں ہو، اجازت دے دی۔ یا اگر دل میں چھپایا ہے ٹھیک ہے، نکاح کے بعد ارادہ ہے تو دل میں چھپایا یا اشارے میں بتلایا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صراحت نہیں کرنا۔ ولیکن لا توعدون، لیکن تم ان سے وعدہ مت کرنا، سرن، چپکے سے وعدہ مت کرنا کہ تم کسی اور کا رشتہ قبول نہ کرنا، ہم تم سے نکاح کریں گے، یا وہ خاتون پیغام بھیجے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کہیں اور تم شادی نہ کرنا۔ دونوں کے لیے ایسا کرنا صراحتاً حرام ہے عدت کے اندر۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو قاعدے کے موافق بات۔ قاعدے کے موافق بات کہہ سکتے ہو، جیسا بھی ذکر ہوا کہ تم اشارے اور کنائے میں کہہ سکتے ہو، یا تم دل میں ارادہ رکھ سکتے ہو۔ ولا تعزموا عقد النکاح، اور تم مت ارادہ کرنا نکاح کا عدت کے اندر یہاں تک کہ پہنچ جائے اس کی مدت، اس کا یعنی مقررہ جو لکھا ہوا ہے عدت کا ایک اندازہ 4 مہینے اور 10 دن کا ہے، وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ لکھا ہوا اس کی میعاد کو پہنچ جائے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن پورے ہو جائیں، یہ اس کی عدت ہے۔ یا اگر وہ حمل سے ہے، امید سے ہے، تو وضع حمل ہو جائے، یہ اس کی عدت ہے، اس وقت تک تم نکاح کا عزم نہ کرنا۔ اب یہاں تک کہ آیت میں 4 باتیں ذکر کر دی۔ 2 باتیں وہ ہیں جو زبان سے متعلق ہیں، 2 باتیں وہ ہیں جو دل سے متعلق ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ زبان سے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم زبان سے اشارے اور کنائے میں نکاح کا پیغام دیتے ہو تم میں کوئی گناہ نہیں ہے، دے سکتے ہو۔ دوسری بات، اگر زبان سے تم نے صراحتاً کہہ دیا چپکے سے تو یہ حرام میں جائز نہیں ہے، ولیکن لا توعدون سرا، اس میں یہ ذکر ہو گیا۔ دل کے اندر 2 قسم کے ارادے ہیں، ایک یہ کہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو اس سے نکاح کروں گا، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایک یہ کہ میں اس سے عدت ہی میں نکاح کروں گا، دل میں یہ ارادہ ہو، یہ حرام ہے، اس سے منع فرما دیا۔ یہ 4 باتیں ہیں جو اس آیت میں یہاں تک مذکور ہو گئی۔ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اس سے ڈرو، اور جان لو بے شک اللہ غفور ہے، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے کہ اس سے تمہارے لیے سہولت پیدا کر دی اور تمہارے بشری تقاضوں کی بھی رعایت رکھی۔ حلیم، بڑا حلم والا ہے، اگر نافرمانیوں اور گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا تو گناہگار کو جری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حلم ہے کہ فوراً پکڑ نہیں آتی، اللہ عقوبت کو مؤخر کر دیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ مؤاخذہ کرے لوگوں پر ان کے ظلم و زیادتیوں پر، نافرمانیوں پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو اللہ نہیں چھوڑے گا، سارے جاندار ختم کر دے گا اگر اللہ فوراً مؤاخذہ کرتا۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ یؤخرہم، مہلت دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک،
لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر ایک گھڑی نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے، پھر اس کو عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا حلم ہے، اس حلم سے انسان کو جری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ جری ہو رہا ہے تو وہ بیوقوف ہے، احمق ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی کو کوئی کام کہے تو اس کے ذوق کا خیال کر کے کام کہے، اس کو اتنا کام نہ کہے کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اب دیکھیے اللہ نے ایک حکم فرمایا کہ تم عدت میں نکاح نہیں کر سکتے، تم جو ہے وہ عدت میں صراحتاً نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، لیکن اس میں اللہ نے انسان کے ذوق کا خیال رکھا کہ انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، ارادے پیدا ہوں گے، تو فرمایا اشارے کنائے میں دے سکتے ہو، دل میں ارادہ رکھ سکتے ہو کہ دن کے بعد نکاح کروں گا، او اکننتم فی انفسکم، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو دوسروں کے ضعف کا خیال رکھ کر ان پر بات ڈالنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی سبق حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے لیے کھول دیجیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو مطلب اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما دیجیے، جو بھی مشکل ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے، تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم